حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس آدمی نے زمین پر ایک بالش کے بقدر، ایک بالش کہتے ہیں ایک اینٹ یوں کھڑا رکھ دیجئے، یعنی ایک بالش کے بقدر ناجائز قبضہ کیا ہے، زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اس بات کا مکلف ٹھہرائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جس نے ایک بالش زمین ناجائز قبضہ کر لیا ہے، اس کو اس بات کا حکم دے گا کہ وہ کھدائی کریں یہاں تک کہ وہ ساتوں زمین کی آخری تہہ تک پہنچ جائے گا، پھر اسے قیامت تک کے لوگوں کا فیصلہ ہونے تک کے اس کا طوق اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ یہ سزا ہے، یعنی دوسروں کا مال غصب کرنے کا نتیجہ ہے۔ زمیندار لوگ اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور وہ کسی طرح شیطانی حیلے بہانے بنا کر اپنی حدود کو سرکا کر دوسروں کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی کسی انداز سے دوسروں کا مال غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ من الارض شیئا بغیر حقہ، جس نے کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کر لیا، جس شخص نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، خسف به یوم القیامت الی 7 ارضین، اسے قیامت کے دن ساتوں زمین کے نیچے دھسا دیا جائے گا۔ لوگوں اس وعید کو سنو، لوگوں اس عذاب کو سنو، اس سزا کو سنو۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ساتوں زمین کے نیچے اس شخص کو دھسا دے گا جس نے لوگوں کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، طاقت کے بل بوتے، لاٹھیوں کے زور پر اور ججوں اور وکیلوں کے زور پر اور کورٹ کٹہری کے اندر جھوٹی گواہوں کے جز پر لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ساتوں زمین کے نیچے دھسا دے گا۔ دو شخص اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اس شخص نے میری زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ دوسرا کہتا نہیں، اس نے میری زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری باتوں کو سن لوں اور میں یہ یقین کر لوں جو تمہارے اپنے باتوں میں زیادہ بہترین انداز سے بات پیش کرنے کا ماہر ہے، پھر میں یہ فیصلہ کر دوں کسی اور کے حق میں جو اس کی زمین نہیں ہے لیکن اس کی باتوں کی وجہ سے دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو سن لو، اس فیصلے کرنے سے پہلے سن لو، اگر جس کی زمین نہیں ہے میں نے اس کو دے دیا اس کی زبان درازی کی وجہ سے، تو وہ گویا زمین نہیں لے رہا ہے بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگار کو بھر رہا ہے، بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگوں کو بھر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا، وہ دونوں صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ زمین میری نہیں ہے، میرے بھائی کو دے دیجئے۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ زمین میری نہیں ہے، میرے بھائی کو دے دیجئے، اس شخص کو دے دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابھی تم نے دونوں زمین کے معاملے میں لے کر یہ کہا تھا میری زمین ہے، میری زمین ہے۔ اب جب یہ فیصلہ سنا دیا اللہ کے نبی نے کہ ناجائز قبضہ کرنے والے اگر تم زمین لے رہے ہو تو گویا وہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو۔ ناجائز قبضہ کرنے والے لوگوں سن لو، جو اپنی زمینوں کو کھسکا کر ایک بڑھا کر اپنے ایک ناجائز زمین کو قبضہ جما لیتے ہو، طاقت اور لاٹھی کے بلبوتے پر اس کی سزا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے زمینوں کا گلے میں توق ڈال دے گا اور زمین کے نیچے دھسا دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ یہ گناہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے، اس کی بوال دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بچنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔